رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی، مکہ مکرمہ خاموش تھا، مگر اسی خاموشی کے پردے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا تھا جو تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم معجزہ بننے والا تھا۔ یہ وہ رات تھی جسے ہم واقعہ اسرا و معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ مکہ میں مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ کو ایک عظیم تسلی اور اعزاز عطا فرمایا۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں موجود تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ سواری سفید رنگ کی تھی، گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی، اور اس کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں نظر پڑتی وہیں قدم رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکی سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر، جو عام حالات میں مہینوں کا ہوتا، اللہ کے حکم سے ایک ہی رات میں طے ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئے۔ سورۃ الاسراء 1 بیت المقدس پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اس کے بعد معراج کا مرحلہ شروع ہوا، آسمانوں کی طرف سفر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے آگے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی اجازت ملی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام فرمایا۔ اسی موقع پر امت مسلمہ کے لیے نماز فرض کی گئی۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی۔ نبی کریم سمتل بار بار اللہ کے حضور گئے، یہاں تک کہ نمازیں 5 کر دی گئیں، مگر اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ یہ واقعہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے۔ سب کچھ ایک ہی رات میں مکمل ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا تو کفار نے مذاق اڑایا، مگر حضرت ابو بکر نے فوراً تصدیق کی اور کہا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ سچ ہے۔ اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب دیا گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک معجزہ تھا بلکہ ایمان کا امتحان بھی تھا، اور اللہ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم انعام۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔